الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دوستو بزرگوں عزیزوں، جب میں شروع بیان خاندان میں تو 3 مجلس ہوا کرتی تھی. یہ وقت تھا تصوف کے بیان کا، اور ظہر بعد تفسیر کا بیان ہوتا تھا، اور عشاء بعد آمد پر بیان ہوتا تھا. سالوں چلا ہے. تصوف پر بھی ایک خزانہ کر پایا کرتا، تصوف ہی کا بیان کرتا تھا. لیکن لوگوں کو پار ہونے لگا. مجھے احساس ہوا کیا ختم ہونے کے بعد فوراً ظہر بعد جمع ہونا بڑا مشکل ہوا، میرے لیے بھی مشکل ہوا. تو میں نے تصور بیان کو ختم کیا، یہاں تفسیر کر دیا. اس کے بعد سالوں کے بعد تفسیر کرنا. اس لیے اب بھی الحمدللہ یہاں بھی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں بھی جاری ہے. وہاں بھی صرف فاتحہ کی تفسیر کیا ہے. پھر الاسلامی کی ابتدائی آیات کی تفسیر، پھر اس کے بعد کیا مختصر آیات کی تفسیر کرتا رہا. ماشاء اللہ تفسیر اس انداز سے سہل انداز اور جدید متاثر اس کے قدر کی بھی توفیق ہے، اور اس سے متعلق بات حاصل کرنے کی بھی توفیق ہے، ہدایت پر سے چلنے کی توفیق ہے. قرآن کا پورا ہدایتی انہیں اس طرح ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم جو تلاوت بھی کر رہے ہیں یہ در حقیقت ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے. اس سے ہم کو متاثر ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تلاوت کرتے تھے، تابعین بھی تلاوت کرتے تھے. لیکن ان کی تلاوت میں ہماری تلاوت میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت، قلبی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت میں سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی، ہمارے خارجات بھی تلاوت کی. اسی کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح پیش کرتا ہوں. ترجمہ میں تفسیر کے سنا رہا ہوں. وہاں تحریر کے اگر مفتی صاحب نہ لیکن ترقی کے لیے ترجمہ تعلیم کا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے. کم سے اس کا ترجمہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے. ابھی میں آیا 5-6 دن پہلے کی بات آپ تھے، ایک تگڑا آدمی 2 آدمی آئے تھے. وہ بہت متاثر ہوا بیان سے. معلومات کو بہت بڑا شیعہ تھا، بہت متاثر ہوا. اور بار بار یہی کہتا تھا کہ اتنی بڑی تقریر میں کہیں غیر کا ذکر نہیں آیا، سب کچھ ہی رہے. اس پر وہ سمجھتے کہ انہوں کی تقریر میں شیعت بڑا ضروری، قادیانیت بڑا ضروری. ارے یہ کب ہے؟ یہ بیان کرنا بھی رد نہیں ہوتا. جب ہم نے ہدایت کی بات کر دی تو غیر ہدایت کی بات ختم. تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، بہت متاثر کہ ہم نے یہ جو مضامین سے تھی کسی غیر کا ذکر بھی نہیں آیا ہے. ایک جماعت اسلامی کے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی، وہ حضرت جہاں 1 مہینہ تھے اور ندوے کے مدرسی بھی تھے. تو انہوں نے خوبی میں بیان کیا ندوے میں جا کر کے. میں شاہ سرکار صاحب کے مسجد میں بیٹھا 1 مہینہ رہا، کبھی غیر کا ذکر آئی نہیں، کسی غیر کا ذکر آئی نہیں. مگر ہم کو مولانا غیر کے ذکر سے کیا ہے.
احباب حاضرن بعدت حادثت، احباب حاضر ہیں، ہم دشمنوں کی بات کو مخاطب بات کو بیان کریں. کسی میں امن ہے، کسی میں عافیت. آپ کے دین خلوص سے کسی کو کچھ کریے گا، پوری نیت بس معمول کرے گا. کوئی اس لیے نہیں سکے گا ماں اری بھی اسلام مستطاع ہو. کسی نبی نے کہا کہ جو بیان کر رہا ہوں صاف ستھرا کیا بھائی جو عبادت کرنا موجود نہیں ہے، میں اصلاح چاہتا بھائی کو معلومات اصل کری. جو ہدایت کی باتیں ہیں ہم کو خود پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی بہت اچھے وکیل تھے، بہت بڑے وکیل. مجھے ان کی بات یاد ہے. کہتے تھے بھائی اس دن اشرار مجھ سے تم کہہ رہے ہو جب بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے تم کو، معلوم ہوا کہ دل سے نہیں دعا کر رہے ہو. ہر نماز کی دعائیں اشرار بدعات میں مبتلا ہو، شرکیات میں مبتلا ہو، دعا کرتے چلے جانا. ہمارے دعا قبول نہیں ہو رہی. اس بات دل سے کرو ہدایت کی دعا، اللہ کرو ہدایت. سورہ الفاتحہ میں بہت کچھ اللہ نے بیان کر دیا، پورا طریق بیان کر دیا، اور جدید ضرورت کے انسان کو سب سورہ فاتحہ بیان کر دیا. اس طرح پر اس سورہ کا استحضار بہت ضروری ہے. اول تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعد دفعہ 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ پڑھائے بہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بسم اللہ یہ کہنے کی توفیق دے. صحیح معلوم ہے بسم اللہ میں لکھا ہے 19 حرف ہے بسم اللہ میں، اور دوزخ کے پیسے کہتے ہیں 19 جو مقرر ہے. فرمائے کہ ہر بسم اللہ کے ہر دوزخ کے عذاب سے یہ کافی بتا دے گا. ان دل سے کہو گے تب تو یہ میں نے بیان کیا. حضرت سے میں نے سنا تھا تو میں سمجھا یہ کتاب میں ہوگا، انہیں نہیں ملا. لوگ ڈھونڈنے پر لگے یہ لوگ کہ امام راضی کی کتاب میں ملا وہ قول 19 حرف ہے، ہر دو تک ایک بجے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ سناتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. رحمان الرحیم کے ترجمے میں فرق کر گیا ہے. بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. رحمان الرحیم سب رحمتی سے تو ہے، لیکن شیخا کے بدل کے اعتبار سے فرق ہے. رحمان ہے اور رحیم ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے تو نے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کو لائق ہے جو مربی ہے ہر عالم، جو مربی ہے ہر عالم. مخلوقات الگ الگ چیز ایک عالم بناتا ہے. بس عالم ملائکہ عالمین ہے. بہت سے عالمین کا مطلب عالمین کی جمع سے گیا ہے. معلوم ہے کہ بہت سے عالم ہیں. کہتے ہیں عالم ملائکہ الگ ہے، جہاں فرشتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جو بھی صورت ہو عالم ملائکہ الگ ہے، عالم جن الگ ہے. اب کتنی عالم ہے؟ ہزاروں ہزار عالم ہے. ابھی تو ابھی 4 سے نہیں پہنچ سکی. قدمی کا جمع نہیں حرکت ہوتی ہے. دردر دکھتا ہے وہاں جیسے دینی اعتبار سے دردر نہیں ہے، وہاں جسمانی جب پہنچ تو گئے ایک پتے میں جمع. ابھی علاج سنا ہم تو 30-40 سال سن رہے ہیں فلاں کا علاج ہو گیا وہاں پر. کوئی غیر نہیں ابھی تک علاج ہوا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح جو بھی صورت ہوتی تو بعد میں عالم ہے. جب عالم ہے ہم عالم کے ایک فرد ہیں تو ہمارے عالم کا جو رب ہے اس کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں نہ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لائق ہے جو مربی ہے ہر عالم، مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن، یہ سب عالم ہے اور سبھی کے مربی ہیں اللہ تعالیٰ.
اور مربی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ باطنی اصلاح اور تربیت کے لیے وہی مربی ہے۔ خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں کہ ہم ہیں لیکن اصل مربی اللہ ہے، اور ماں شمارہ بہانا ساتا، ہم کو تم کو بہانا بنا دیا، مربی آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم کو آپ کو بہانا بنایا ہے کہ نہیں بڑا مربی ہے۔ بہت سے لوگ جا کر کے تربیت نہیں قبول کرتے، خود بہت سے منافقین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، مسجد نبی میں بیٹھتے تھے، مجلس نبی میں بیٹھتے تھے، لیکن منافق کے منافق ہی رہ گئے، پھر ترقی ایسے ہوئے نہ جہنم میں لکھے طبقے میں چلے گئے۔ ہماری بات کے مربی حقیقت وہ جب چاہیں گے وہی ہوگی۔ اب کسی شیخ کسی کو مربی تربیت پا گیا تو اپنے پر منسوخ کرتا ہے، اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اس نے قبول کر لیا ہے، تم اپنے کو کوئی نہ سمجھو۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہوتی تو سب تمہارے کھانے سے ہو جاتے، تربیت یافتہ اللہ کا۔ ہمارے مولانا سعید احمد خان پاگل سعید احمد صاحب جو امیر تھے تو کانپور میں پرانوں کا جوڑ دانے گئے تھے، میں نے بڑی عمدہ بات کی، کہا دیکھو لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تم سے کوئی ہدایت پا جائے تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری وجہ سے ہدایت پایا، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کے اندر ہدایت کی صلاحیت ہی تمہارے بات سے متاثر ہو گیا ہے، صلاحیت اللہ نے رکھی تھی۔ اگر نہیں ہدایت پایا تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہ سمجھو کہ یہ تو قابل صلاحیت ہی ہے، ہم کو کہنے کا ڈر نہیں آیا، ہمیں ٹھیک سے دعوت پیش نہیں کیا تو اپنا قصور سمجھو، اس کا قصور کر سکتے ہو۔ بڑی شکمت سے پرانے بیان کیا، تو یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو تم لوگ پرانے ہو، پہاڑ جتنا پرانا ہوتا ہے نفع بخش ہو رہا ہے، بڑی عمدہ بات ہے۔ دریا جتنا پرانا ہو رہا ہے نفع بخش ہے، کیسے کہ ہیرے جواہرات نکلنا ہے، پٹرول بھی نکلنا ہے اس میں، پہاڑوں میں کیا پوچھنا ہے، سب جتنے گرے ہیں سب پہاڑوں ہی میں تو ہے، بہت پہاڑ جو جاتے ہیں سونے ہی کا پہاڑ ہے یہ۔ کہا جتنے پرانے پہاڑ ہو رہے ہیں اور جتنے پرانے سمندر ہو رہے ہیں سب کی منفعت بڑھتی جا رہی ہے۔ تم اگر پرانے اور صحیح معنوں میں ان سے منفعت کو پڑھنا چاہیے، یہ تصور کرو کہ ہم سے ہدایت کو عام ہونا چاہیے، ہم سے عام ہونی چاہیے، قبولیت عام ہونی چاہیے، منفعیت عام ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اپنے پرانے ہونے پر رو، پرانے ہونے پر بہت عمدہ تقریر کیا ہمارا اور بچہ پرانے اگر ہو تو نفع بخشے، تم کو پرانا ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ آج دیکھیے کیا ہم لوگ رہا ہے، میں ایک شہزادی پڑھنے تک آپ کو ہدایت کا کام کر رہے تھے، اب بخاری پڑھنے پر گڑبڑا ہے تو کہا جائے گا کہ کو فائدہ ہوا؟ ابھی تم شہزادی کے پڑھتے تو ابھی ٹھیک تھے، تم ہدایت کر رہے تھے، لوگوں سے تصدیق کر رہے تھے، اب بخاری پڑھنے پر گمراہ ہو گئے تو کہا جائے گا نا کہ تم نالائق آدمی ہو۔ علم کی طرح بڑھنا چاہیے، کام کی مقدار جتنی بنی چاہیے تو نفع کے مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے والا، ہم سب کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، بہت جامع حدیث ہے، تم سب کے سب راعی ہو، علماء راعی ہیں عوام پر، مشائخ راعی ہیں عوام پر، نگہبان ہیں۔ اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت کے بجائے وہ عدالت پر نہیں ہے، اتر جاؤ، تم بیٹھنے کے لائق نہیں ہے کرسی پر۔ ہدایت کو عام ہونا چاہیے، نفع کو عام ہونا چاہیے، اتنا پر اس کی کوشش علماء جتنا پڑھیں اتنی ان کی نفع بخشی، ہدایت بخشی عام ہونی چاہیے۔ لیکن کون سنتا ہے بچہ؟ علماء نہیں سنتے، اور کوئی تھوڑی نہیں سنتی، یہ بات نہیں سنتے، کہتے ہم شروا کا پڑھ جائیں، محاشیے کے پڑھیں، اب تمہاری نہیں سنے گی۔ دوستوں بزرگوں، اس کی سننے کی بھی ضرورت ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے فرماتے تھے کہ ابھی سب ایک ساتھ ہی جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ آ گیا، آپ کچھ نہیں آئے تم کو ابھی،
جانے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کہتے تھے، سب کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، ماموں منواتا کرتے ہیں نہیں مولانا، تو کہتے ہیں قاسمی ہے، اور قاسمی جانتے بھی نہیں قاسمی کیا ہے، جانتے بھی نہیں سر قاسمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نسبتوں کے پاس رکھنے کی توفیق ہے، قاسمی ہو، ثانی ہو، قدیری ہو، سمجھو یہ حضرات ہمارے یہاں قابل کیسے تھے، ان کے طریق پر رہو، ان کے طریق کو زندہ نہ کرو بلکہ بڑھاؤ۔ میں نے کہا 10 رشید ہے حضرت گنگوئی کی، ان کو فرما سے کہا کہ بڑھائیے اس کو، جس رحمان گنگوئی کی بخاری کے طریق کو بڑھایا حضرت شکوردی صاحب حاشیے باتیں لکھا گیا ہے، ان کی تقریر تو ہے، مکتوبات رشیدہ تو انہیں کے مکتوبات ہیں، اس کی بھی تشریح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ ہدایت ہے، قرآن پورا ہدایت، سورہ فاتحہ ہدایت، بسم اللہ ہدایت، ہر ایک دن میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اب تم کو تعریف معلوم ہو گیا ہے کہ کس کی تعریف کرنی چاہیے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کس کا مالک یوم الدین۔ جب یوم الدین کا مالک ہے تو اس کی قدر ہی ہونی چاہیے۔ جو مالک ہند کی تعریف ہو رہی ہے اس کی عظمت وقت ہے، مالک ہند، ارے مالک نہیں مجازی ہو، جب کا وعدہ اتار ہے، کل یوم ہو پیشان۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ بادشاہ سے اس وقت بتائیے علامہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے آپ سائے، اب میں مجھے سائے کا درجہ بڑھا ہوا ہے جواب دینے والے، سائے کا درجہ کم ہے جواب دینے، اب آپ تشریف آئیے، ہم میری جگہ بیٹھے بادشاہ کا تخت پر بیٹھا ہوا، آپ یہاں بیٹھیے، میں آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے کس سوال کروں گا آپ سے؟ وہ سمجھے بھی نہیں کہ بادشاہ نے پھر باتوں کو چل رہے ہیں، بادشاہ نیچے اترنے لگا اور جو آدمی جو اوپر کہا اللہ یہی کر رہا ہے، تم کو تخت سے اتار رہا ہے، مجھ کو تخت پر بٹھا رہا ہے، یہ کل یوم ہو پیشان۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرے، اللہ تعالیٰ آگے روز جزا کے وہ مالک ہے، دنیا کے تو مالک نہیں ہے، روز جزا کے بھی مالک، مراد ہے عمل کے لیے، جن میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، مالک کے جزا کے دن کے وہ مالک ہے، کسی کے کچھ چلے گا نہیں، کسی اور کا نہ قانون چلے گا، نہ کسی کی رائے چلے گی، نہ کسی کا قول چلے گا، نہ کسی کا فیصلہ چلے گا، اللہ کا اٹل فیصلہ جو کہہ دیا ہوگا اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا، پورے عالم کو ڈرا دیا کہ میں مالک ہوں، میری اطاعت کرو، میرے پر وفاداری کرو، میں وہی سزا دینے والا ہوں۔ جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، نیک عمل ہوگا تو بدلہ پائے گا، سبحان اللہ لکھا ہوگا جو کہا ہے اس کا بھی بدلہ پائے گا، نیک نیتی کا تم نے ارادہ کیا، نیک نیتی کچھ کام کرنے کی نیت تم نے کی خلوص سے، وہ بھی ملے گا، عمل کیا نہیں تب بھی ملے گا، کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، سب چیزیں بولنا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ بیکار آیا تھا اگر نہیں یہ تکلیف ہے، اسی پر تکلیف پوری، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ وہ کتاب ہے نہ چھوٹی چیز ہوتی ہے نہ بڑی چیز، یہاں پہ لکھا ہے کہ بے موقع اگر ذہن ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا، بے موقع اگر ذہن ہوگا، بے موقع اگر کہا ہوگا تو وہ بھی لکھا ہوگا، معلوم ہوا ہے وہ تو روایت وہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ذہن کے ساتھ اپنے بھائی سے ملے ہو یہ بھی لکھا رہے گا نیکی میں، بشاشت سے اگر کوئی آدمی ملتا ہے
ارے پتہ جاتے بتا رہے جیسے وہ یہ نہیں لکھا ہو روایت میں کہ میں کہتا ہوں بے موقع ہنسنا یہ لکھا ہوگا گناہ میں، بے موقع تحقہ لگانا لکھا ہوگا گناہ میں، کبھی نہ لکھا ہے. لیکن اگر موقع سے بشاشا کے ساتھ آپ سے ہم ملے یہ بھی لکھا ہوگا، اور جا کر چائے پلا دیا تو اور ملے گا کہ ملنے کو ملے گا، اور یہ ساتھ رہا یہ سب بشاشا سے وہی لکھا رہے گا. جب برائیاں ہر ایک چھوٹی چھوٹی لکھی رہیں گی تو نیکیاں بھی کریں گی. یہاں سے اتفاق ابھی میں نے دیکھا ہے اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ کیا اور نہیں کرے گا وہ اس کا بھی اجر دیکھا جائے گا، اور کسی برے کام کا ارادہ کیا مستقبل نہیں تھا تو وہ ٹکے نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان. وہ دفتر نیات کو بھی لکھتا ہے، یہاں کا کوئی دفتر نیتوں کو نہیں لکھتا، لکھ ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے لفظ ہے، لفظ کو لکھ سکتا ہے، ہاتھ کے حرکت کو لکھ سکتا ہے، لیکن دل میں کیا وہ نہیں لکھ سکتا. یوم الدین ایاک نعبد مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جب یہ بات ہے کہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، پھر یہ حق ہے اس کی عبادت کی جائے. یہ ثابت کر دیا، پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. یا کرابودوں تک پہنچا دیا کہ دیکھو میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، تمہارا بھی رب ہوں، تمہارے باپ دادا کا بھی میں رب ہوں. یا کرابود یا کرستعین الحمدللہ رب العالمین. میں جنوں کا بھی رب ہوں، انسانوں کو بھی رب ہوں، باہر اور جنگلات پتے پتے کا میں رب ہوں. یس و بات یس و کوئی پتا بھی میں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی تھا، میں نے دیکھو یہ پتے ہیں سب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرے مجھ کو معلوم نہ ہو. اس جنگل کے وہاں کے افریقہ کے جنگل میں مجھے آج ہی آ جاتی ہے. معلوم ہوا کرتے بعد یہ دعوت ہے تھوڑا سا کمزور ہو گیا. نہیں ہے کوئی پتا جو گرتا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہوں. یعنی کہ ٹہنی بھی لگا اسی کا علم دیکھے کہ نہیں زبردست یا کہیں بھی کر سکتا ہے. نہیں کوئی پتا گرتا ہے مگر مجھ کو اس کا علم ہے اور نہیں پتا گرتا ہے مگر اس لیے کوئی ذکر میں کوتاہی کرتا ہے، ذکر میں کوتاہی کرتا ہے. اتنا پتا کوئی مچھلی ذکر میں جب تک کوتاہی نہیں کرتی وہ پکڑ میں نہیں آتی کیا لگے. یہ سب باطنی چیزیں ہیں. یہ زمین آسمان دیگر غیر ابرے و پانے دیگر غیر کے ہوا پانی سب الگ ہے، غیر کی چیزوں میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر بھی عمل نہیں بلکہ اعتقاد کے طور پر مطلوب ہے. جب ایک پتے کے لاکھوں کروڑ کوئی شمار کر سکتا ہے کہ افریقہ میں کتنے بڑے جنگل ہیں اور کتنے درخت ہیں، کتنے اس کے اندر کوئی شمار اللہ کے شمار میں سب ہے. جو 5 چیز کا شمار نہیں کر سکتے، 10 کا شمار نہیں کر سکتے، 100 200 کا شمار کرنا وہاں مبارک کرتی نہیں. کوئی پتا جو جھڑتا ہو اللہ اس کے علم ہے، اور نہیں کوئی پتا جاتا مگر جب بھی ذکر کے اندر کوتاہی کرتا ہے. حضرت مصری تھے، وہ گئے شکار کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ، لے گئے بچے تھے. شام میں کئی سی وجہ سے مچھلی کا شکار کیا اور مچھلی جو ملتی تھی پانی کھلے میں رکھتے چلے جاؤ، بیگ میں رکھتے چلے جاؤ، رکھتے رہے. جب آئے باپ جھولے پورتا تھا دیکھنے کے نہیں ملی کیا نہیں، ایک مچھلی بھی نہیں. کہا ہم نے اتنا مچھلی سے شکار کر دیا کیا ہوئی مچھلی؟ کہا ابا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جو مچھلی ذکر میں کوتاہی کرتی ہے وہی پکڑ میں آتی ہے جال کے، کہ جال میں پکڑ میں آئی غافل مچھلی ہے، ہم لوگ کھائیں گے تو غافل ہو جائیں گے، غفلت پڑے گی. ماں بھی چپ ہو گئے، کچھ ہوئے نہ ہو کچھ چپ تو ضروری ہوگا. خاموش
یہ ہے معرفت، بچپن کے بعد میں معرفت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. انہیں کا کال میں واقعہ یہ ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا، جیسے رو رہے تھے بہت بچپن سے. ماں نے پوچھا کہ اماں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں. بچے نے کہا دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں. کہا تم کو دوزخ ہوتا کہ کیا سوال، تم بچے ابھی ہو، تم کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں تھوڑی دے دیں. کہا نہیں اماں ہم دیکھتے ہیں کہ چولہے میں جو آگ جلانے لگتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی جاتی ہیں اس کو روشن کرنے کے لیے. ہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے میں جنت کو روشن کرنے کے لیے ہم لوگوں نے شروع کیا جائے پہلے. جیسے آپ چننی چھوٹی ہوتی اس کو جلاتی ہے تب پڑے گا. یہ بیوقوفی نہیں، یہ ہدایت بچپن سے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ میں مدد ظاہر ہے کہ ذمہ داروں کا رہتا ہو، لیکن حقیقت ہے وہ کسی کی مل کے نہیں. مچھلی پکڑ جاتی تھی کبھی نہیں کھاتے، انہیں تو اسے خریدتے تھے تب کھاتے. کہا تالاب کی مچھلی کسی کی ملک نہیں ہے، کسی نے شکار کر لیا اس کی ملک ہے. تو ملاحوں نے شکار کیا تو اس کی ملک ہے، اس سے یہ خرید کر کے تب بس پہلی سی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقویٰ اور طہارت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ شریف کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے، اپنا تعلق اور اپنی نسبت سے مالا مال فرمائے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت. لیکن یہ بات ہے رب العالمین جب ہے اپنی ہدایت کے لائق آپ ہی ہیں. بس ہدایت طلب کیا جائے آپ سے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، آپ اس کے ملتے ہی اس دن سے یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دی. جب آپ ہی کے اختیار میں آئے تو آپ ہی ہم کو عطا فرمائیں. ہم نہیں ہدایت پا سکتے جب تک کہ آپ کی توجہ اور توفیق شامل حال نہ ہوگی. اس بنا پر بار بار دعا کرا گیا ایک دن صراط ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت. اللہ کتنے لوگ ہیں، کتنے بدعات میں مبتلا ہیں، رسومات میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں جو کیا ہیں بے مبتلا، شرکیات میں مبتلا ہے، نفاق کی خصلتوں میں مبتلا ہے. خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے. سوچو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہدایت لیے بیٹھا ہے. اپنی ضلالات سے نکلنے کا ارادہ کرو تب نہیں کرو گے، ارادہ ہی نہیں. سمجھتے ہیں ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہے. نبی کو حکم ہے ہدایت کی دعا کرو، کیونکہ اصل ہدایت یہ ہے اور صراط مستقیم ہے کہ اس راستے میں نشے و فراغ نہ ہو، دور و دراز نہ ہو، اس کے اندر محرکات نہ ہو. ان تمام چیزوں سے بچے گا راستہ تب وہ صراط مستقیم ہوگا. فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ دیجیے جن پر انعام کیا آپ نے، جو منعم علیہم تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے. اللہ ان کا راستہ دیجیے. منعم علیہم جب ان پہ انعام ہوا ہے ضرور اچھے راستے پر تب تو انعام ہوا. اس راستے درمیان یہ علیہ راستہ کیونکہ ان پر انعام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ انعام اب مجرم کو نہیں دیں گے، تو ظالموں کو نہیں انعام دیں گے. آپ کے مطیع لوگ تھے، بردار تھے، اس طرح پر ان کے راستے پر ہم کو لے چلے تاکہ ہم نہیں منعم علیہم ہو جائیں، انعام ہم پر ہو. کہتے ہیں ہمیں نہ راستہ جن پر ہمیں انعام فرمایا ہے، مراد دین کا انعام، جن پر دین کا انعام، دین سے آپ نے مرصع کیا، آراستہ کیا، تو ان کے راستے مطلب دین کے راستے پر، ان کے دین کے راستے پر ہم کو لے چلیے. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں. ایک یہ کہ اس کی پوری تحقیقی نہ ہو تو ظالمین سے ہی مراد ہے، گمراہ لوگ جانتے ہی نہیں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے. جسے عیسائی عموماً جائے اب بھی جائے بولتے ہیں.
کچھ نہیں جانتے. اور یہ بڑے کہانیاں آتی ہیں یہود اپنی کہانیاں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تب وہ ساتھ ہی نہیں ہوگا. اب بھی اللہ تعالیٰ اور ہدایت چھوڑنے کی جو وجہ ہوا کرتی ہے ایک یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہیں کرے کیا ہوگا گمراہ ہو جائے گا. موٹر پر میں جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں پوچھ لو کسی سے نہیں پوچھ گا جب پورے گھر سے جائے گا غلط راستے سے چل جائے گا. اب بعد میں چلے گئے غلط پہ لوٹو نہیں پوچھا پڑا نا مگر پوچھا پڑا نہیں پوچھ دو وہ جانتا ہے راستہ کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے نہیں پوچھ کہتے ہیں تحقیق ہی نہ کرے. اور تعدیل سے ایسے مراد ہیں دوسری وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پورے ہونے کے باوجود اس کو عمل نہ کرے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خود پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں مثل اپنے ابنا کے پہچانتے تھے باپ اپنے لڑکے اسی طرح پہچانتے تھے مگر سب کچھ سمجھ بوجھ کے باوجود نفس نے چلنے نہیں دیا نفس نے قدم بڑھانے نہیں دیا اقرار نہیں کرنے دیا نفس نے سب علم کو ہوتے ہوئے نفس نے ثابت نہیں کرنے دیا. علم ان کا مجھ میں ضلالت ہو گیا تاکہ پوری ہونے کو عمل موضوع نہیں کہ ایسے مراد ہے علم ہے شرائط ہے معرفت ہے لیکن نفس نے چلنے نہیں دیا. نفس کا مار سخت جان نفس کی مار کو سخت جانو رام ادھر ہوا نہیں اسے ادھر دسا نہیں محبوبہ نہیں بھی نفس کے چکر میں آ گئے منا والے ہی اپنی جہالت کے چکر میں رہے یا جہل اور غرور اور مکر یہ سب چیزیں راستے سے ہٹانے والی ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت کامیاب عطا فرمائے. ہدایت کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس علم سے ہم پر نوازو. علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. علم ہی نہیں تم کو غلط لوگوں کی صحبت بیٹھتے ہو غلط لوگوں کی تقریر سنتے ہو غلط لوگوں کے منچوں میں رہتے ہو اٹھتے بیٹھتے ہو ان سے غلطی بات ہم کو معلوم ہوگی صحیح بات نہیں معلوم ہوگی. جب صحیح بات نہیں معلوم ہوگی تو صحیح راستے بات میں چل سکتا ہے. اس بنا پر علم کی بھی ضرورت ہے. علم کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے تاکہ صحیح دین کو مل جائے. صحیح علم کے بعد ہی صحیح دین ملتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم حضرت حائی صاحب کے علم کو لے جاتے ہیں لیجیے حجت الاسلام دارالعلوم دیوبند کا بانی ان کے علوم کو سمجھنا مشکل لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب جو بالکل کہتا ہے امید نہیں کہہ سکتا لیکن اس طرح عالم نہیں کی وجہ سے ہی سمجھ لو اسے دیوبند آئی جیسے کہ عالم کی ضرورت ہے لیکن جاتے تھے علم کو لے جاتے حضرت حاجی صاحب کے علم کو رہتے. حضرت حاجی صاحب نے کسی کو دیا کسی طرح سے مرچ لے آؤ تو 4 ادھر لے آیا. کہا ہمارے مولوی صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ طاقت لے آنا چاہیے تھا تو اتنا واقعہ سے کر رہا ہوں ان کا نہیں واقعہ ہوگا وہی طرح کے فوراً مطلب پر کیا وہاں قاسم صاحب تبھی لے آئی بات ہمارے مولوی صاحب ہمارے مولوی صاحب کو اتنا بھی نہیں آیا ہم نے مرچ مانگا تھا تو 4 ادھر لے آئے تاک لے آنا چاہیے اگر 3 لے آتے یا 5 آتے ہمارے مولوی صاحب کو ہر اٹھائی سارے مسئلہ تھا مصیبت پر آتی رہو مصیبت میں. ایک آدمی آیا کیا حضرت بہت درد ہے ہم کو بہت پریشان تھا تھوڑا تھا کیا تھا بہت پریشان دعا کیجیے. اب سب علماء بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ چاہے وہاں کا چنتا تھے. اب لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت حاجی صاحب دعا کیا کرتے ہیں اس کے لیے. وہ کہتے تھے کہ مصیبت جو ہے نعمت ہے اس کو ترجیح دے دیتے تو دعا کیا حضرت حاجی صاحب نے یا اللہ یہ تو بیماری ہے یہ بھی نعمت ہے لیکن اس نعمت کا ہم کو سہار نہیں اس کو صحت کی نعمت اس کو برت دیجیے. سب علماء فرق ہے سب بڑے بڑا قابل دامات آدمی سب
کہہ دیا مولوی لوگ جو ذہن میں تھا کہ اب دیکھو کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیا کم کی ادیا ضرور آئے ہوا پیش ہو جہنم رہا بازو نے جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس مٹکے میں پانی کم ہوگا. یہاں جو ہاؤس بنتا ہے کیوں پانی رہتا ہے؟ تو ان کا کنیکشن ہے دریا سے تب رہتا ہے پانی. اس کنیکشن کا دیا جائے گا ہاؤس میں پانی نہیں رہے گا. کم کی ادیا ضرور آئے ہوا پیش ہو جہنم رہا بازو نے بنا پر ہم علماء سے کرتے ہیں وہ اس علم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش جاری رکھیے. وہی لوگ بناوا نہیں ہونا چاہیے. کیا ہو تم نہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کل رکھتے دن اپنے علم کو پڑھنے کی دعا کیجیے. تو ہم کیا ہے سب علم ہدایت کے حاشیے میں نہیں ہے, شرعیات کے حاشیے میں نہیں ہے. علم میں ادھر بہت نرما ہے. اس بنا پر طلب تک کو علم کی ذاتی کی جب طلب رہے گی تو کسی بات جانے میں بھی تم کو آگ نہیں آئے گا. طلب ہی نہیں تو آئے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو طلب علم کی قدر عطا فرمائے, زیادت علم کی قدر فرمائے. بہت بڑی بات ہے. ہمارے مشائخ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں قاصدہ حجت الاسلام, وہاں گنگوئی مستحب الطریق و فکر کا معمولی آدمی تھوڑے وہاں گنگوئی وہاں حمیش ریاست کا حکومت حامی کو وہاں گنگوئی شامی کو بھی زیادہ نہیں مانتے تھے, زیادہ بہادر رائے کو مانتے تھے. معلوم ہوا شاید تفقوں میں بہادر صاحب بہادر رائے کو پڑھاتے تھے. فقیر النفس کہیں جانے کے لیے ماں گنگوئی تھی. 28 سال کے لیے فقیر النفس نہیں کہا ہے, لیکن ماں گنگوئی کے پیچھے یہ علم کتنے زبردست آدمی چہرے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص اس بنا پر کرتے تھے. علم کی جاتی بہت بڑی چیز ہے. علم وہ جو ہدایت کرے اللہ کی طرف, علم اب جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اس کی طرف برابر جاری رکھو. اپنے بڑوں سے آگ نہ کرو. نہ تو من پاؤ جو تم سے اونچا ہو علم میں اسے حسد نہ کرو. حسد کرو گے اپنے دروازہ بند کر دے گا, کچھ نہیں ملے گا. ویسے نہیں ہو جیسے ہے ویسے رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم صحیح عطا فرمائے. سب کو ضرورت ہے اس کی, شاعری ہو جاتی ہو عورت ہو مرد ہو سب کو ضرورت ہے. اس علم کی سب کو ضرورت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا ترجمان ہیں اسلام کے, لیکن وضو کرنے کے بجائے ان کو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جب تم کے ابتدائی علم نہیں ہے تو کیا تم ناش کرتے ہو اپنے علم پر. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ منی اسرد علم نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. منی اسرد علم نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. میں علم نافع چاہتا ہوں جو عمل کا مثمر ہو وہ علم نافع ہے. لیکن جماعت اسلامی بہت بڑے آدمی نام چلایا. ہمارا ابو صاحب گئے حضرت نے کہا کیا حضرت علم نافع کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا بڑا ابو صاحب حضرت ابن ماجہ دیکھ رہا تھا بھائی سوال کیا. اس میں یہ لکھا کہ علم نافع وہی ہے جو عمل کا مثمر ہو وہ علم نافع. علم نافع کے بعد غفلت میں نہیں رہ سکتا آدمی. اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی, اپنے علم کی ذاتی فکر ہے. سے وہ پاپ لے کے یہ بڑا پاپ ہے اسے دکھا دے گا اور پوچھو کیسے ہمارا ابو صاحب. تو اس کو علم نافع وہ ہے جو عمل کا مشکل ہو, عمل کی طرف ابھارنے والا ہو. جب عمل علم جب محمود ہوگا تو اس کے طلب میں کہیں آر کرے گا, وہ جھکنے میں آر کرے گا. 5 روپے کی آدمی جھکتا ہے, 5 روپے کا جس چیز کی قدر ہے 5 روپے کے لیے بھاگتا ہے اور تحمیل ہو جاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہاں ہم کو علم ملے گا, اس کی ضرورت نہیں سنتا. علم صحیح نہیں ہے, علم صحیح اللہ ہم کو عطا فرمائے. اللہ منی اسرد علم نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ہر بس سے اللہ مجھے شفا دیجیے, چاہے وہ کوڑ ہو, چاہے بلڈ پریشر ہو, چاہے کینسر ہو,
عزت دیجیے، ہم کو نفاق سے بھی دیجیے، ہم کو کبر سے بھی بچائیے، حسد سے بھی بچائیے، یہ بیماری ہے۔ حضور نے دونوں ایک کر دیا، اللہم اعوذ من النفاق والکفر والشرک کی دعا، یہ بھی کہا اللہم انی اعوذ بک من الجذام والجنون وسیء الاسقام، اللہ میں جذام سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور کوڑ سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور تمام برے امراض سے پناہ۔ اسی طرح وہاں بھی ہے، اللہ ہم کو شرک سے بچائیے، بدعت سے بچائیے، نفاق سے بچائیے، یہ سب امراض باطنی وہ ضرور ظاہر ہے، اس میں بات ہے ظاہری گناہ کو چھوڑو اور باطنی گناہ کو چھوڑو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ رمضان شریف ہے، بڑا اچھا مہینہ ہے، میں خود بھی غافل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اصلاح کی کامل فکر پیدا فرما دے، ہمارے بچوں کے اندر پیدا فرما دے، ہمارے اللہ تعالیٰ بہت مبارک مہینہ ہے، بہتوں کے لیے اپنی مہینہ ہے، بہتوں کے لیے۔ ہمارے مولانا صاحب ہماری مسجد میں روزانہ جاتے تھے، روزانہ بچے گئے، مولانا کتنے پڑے، بولتے نہیں تھے، کہیں مولانا بولتے رہے، ہم نہیں بولے۔ اخیر میں جو جیسا میں یہاں آ گیا، عورتوں کو بہت بڑی بندی ہوتی تھی، اس میں مولانا ضرور بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے، میں نے کہا حضرت دعا کی، اور یہی دعا کہ اللہ اس مجلس کو برقرار رکھے، میں نے بھی دعا کیا، اور کہا دیکھو قدر کرو اس کو، ایک یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہو سکے کہ بھائی قدر کرو مجلس ہوگی، مان لیے کون آج کے میرے کون زندہ رہے گا، کس کو مریض ملے گی یا نہیں ملے گی، سب سے پہلے انہیں کی وفات ہو گئی، میں تو بہت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو بھی جنت الفردوس میں، ہمارے مشائخ سب اہل دل تھے، اہل صلاح تھے، صاحب نسبت تھے، صاحب معرفت تھے، یہ ہمارے بزرگان دین جو حال میں پیدا ملک کے اندر بھی تھا۔ اب یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں کچھ نہیں ہو تو اپنے کو سب کو سمجھتے ہو، صوفی بات کے لوگ مولانا صوفی سلیمان انہوں نے کہا، دیکھ لیجیے گا کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کو سب سے برا سمجھو، یہ ان کے ملفوظ ہے گجراتی آنے جب دیکھ لیجیے گا، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کو برا سب سے برا سمجھو، یعنی ان کا معرفت کے بعد صوفی صرف کرتے ہیں، صوفی صرف کرتے ہیں، آدمی کاذبہ سے وہ محفوظ رہتا ہے جھوٹے راہوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیر ہو جاتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکت سے ہم کو لباس تقویٰ سے عطا فرما دیے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ جو حالیہ بہت سی مصیبتوں کے اور بہت سے برائیوں کے جو مجموعہ معلوم، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عافیت دے، صحت دے، عافیت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حق میں بہتر سے بہتر انتظام فرمائے جو ہمارے دین کے لیے مفید ہو، ہماری دنیا کے لیے بھی محفوظ ہو، ہمارے بچوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے بھی مفید ہو، وہ فیصلہ